شکریہ تھا ہمارا نذیر صاحب کا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد کتاب کا ریویو ہے جدلیاتی مالیت کے اصول، مصنف ہے اس کے سیر اسلم صاحب، تو میں اس کو پڑھوں گا۔ کتاب سنگت کی کتابوں کی ترسیل کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً وہ کتابیں بھی سامنے آتی جاتی ہیں جو انتہائی اہم ہیں، تاہم ان کتابوں کو کبھی پڑھا نہیں ہوتا۔ انہی کتابوں میں ایک بہت ہی اہم کتاب سیر اسلم کی لکھی ہوئی جدلیاتی مادیت کے اصول ہے۔ ہارڈ گتے اور کم صفحات پر مشتمل یہ کتاب خاکی کور میں ہے، وہیں اس پر جرسی میں ایک دبلا پتلا اور سمارٹ سے انسان کی تصویر نظر آتی ہے۔ یہ تصویر سیر اسلم کی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لکھنے والا کافی حد تک چیزوں کو پریکٹیکلی کر چکا ہے۔ یہ صرف تھیوری ٹو تھیوری نہیں بلکہ تھیوری ٹو پریکٹیکل ٹو تھیوری ہے۔ اس میں تھیوری ٹو پریکٹیکل اور پھر پریکٹیکل سے تھیوری میں بدلنے کے دوران سیر اسلم جیسا باذوق انسان موجود ہوتا ہے۔ سیر اسلم ایک تنظیمی آدمی تھا۔ تنظیم کاری اس کا سب سے اہم اور مؤثر کام تھا۔ ان کی اسپیشلٹی تو آرگنائزیشن کی تھی۔ وہ آرگنائزیشن بھی ڈرائنگ روم والی آرگنائزیشن نہیں بلکہ وہ بٹا مزدوروں کی آرگنائزیشن، ملوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی آرگنائزیشن، کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کی تنظیم کاری کرنے والا انسان تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی اسٹڈی سرکل جیسی ذہن سازی کرتا، ان کے مسائل سنتا، ان کے حل ڈھونڈتا اور پھر آرگنائز کر کے ان کے بڑے جلسے جلوس کرواتا۔ وہ یہ سب جدلیاتی مادیت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرتا، اس لیے کامیاب رہتا۔ جدلیاتی مادیت کے کنسپٹ کو وہ پریکٹیکل سیاست میں اپلائی کرتا اور وہیں سے اپنی تھیوری کے لیے مثالیں جمع کرتا۔ میری نالائکی سمجھیں یا کیا، پر میں نے ابھی تک سیر اسلم پر لکھی ہوئی اشعار کے قافلے کی کتاب نہیں پڑھی، اس لیے سیر اسلم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس کتاب کی زبان جدلیاتی مادیت کے اصول کے کتاب کی زبان انتہائی آسان اور رواں ہے۔ جدلیاتی مادیت کے اصول جیسے مشکل سبجیکٹ کو انتہائی آسان انداز میں بیان کیا گیا، وہیں جگہ جگہ مثالیں دے کر ان کی وضاحت کو مزید اجاگر کیا جاتا ہے۔ کتاب کو پڑھتے ہوئے شاید آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب ایک نشست میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کتاب کو قطرہ قطرہ کر کے جذب کیا۔ کئی موضوعات تو ایک دو صفحات کی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی گہرائی کو ماپا جائے تو یہ فلسفہ اور سیاست کے وسیع میدان کا احاطہ کرتے ہیں، اور اگر ان کا اطلاق سنبھال کر کیا جائے تو آپ کو پورا دن سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے میری کوشش رہی کہ موضوع ٹو موضوع اس کو پڑھوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگر آپ بیالوجی کے طالب علم ہیں تو آپ نے انٹر یا میٹرک میں لاک اینڈ کی ماڈل ضرور پڑھا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کتاب سماجی مسائل کا کی یعنی چابی ہے۔ آپ کہیں بھی تنظیمی معاملے میں الجھ جائیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ یہ کتاب اٹھا لیں اور یہ کتاب ایک بزرگ کی طرح آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی جاتی ہے۔ کتابیں بہت سی اقسام کی ہیں، لیکن میرے لیے وہ کتابیں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں جو علم کے ساتھ آپ کو عمل کرنا سکھاتی ہے۔ جدلیاتی مادیت کے اصول ایک ایسی ہی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی، آپ کی ہارڈ باؤنڈریز کا تعین کرتی ہے۔ فلسفے کی مشکل گتھیوں کو سلجھاتے ہوئی یہ کتاب آپ کو خوبصورت انداز میں اپ لفٹ کرتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس کو پہلی دفعہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ جس جگہ تھے، پڑھنے کے بعد آپ خود کو کہیں زیادہ برتر اور افضل پائیں گے۔ بہت سے مسئلوں کے حوالے سے آپ اگر کنفیوز تھے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ چیزوں کے بارے میں کافی کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کی سوچنے، سمجھنے اور ڈسکشن کے انداز میں واضح فرق آئے گا۔ یہ کتاب 2018 میں سنگت اکیڈمی نے شائع کی۔ 104 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت انتہائی مناسب ہے۔ صفحات کا معیار اور جلد کی نفاست اور مضبوطی بھی قابل داد ہے۔ ہارڈ کور کی جگہ اگر سافٹ کور ہو تو کتاب کو اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ جہاں تک کنٹینٹ کی بات ہے تو کتاب کو موضوعات کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر موضوع کو سادہ اور سمجھنے کے لیے آسان بنانے کے لیے اس کے سب ہیڈنگز بھی بنائے گئے ہیں۔ کتاب میں موضوعات کو
इंतहाई महारत से आसान, आम फहम और मुख्तसर रखा गया है। किताब में फिक्रे मुख्तसर और वाज़ेह है, टर्मिनोलॉजी बिलाशबा मौजूद है, लेकिन उनकी ब्रैकेट में या तो अल्टरनेट दिया हुआ है या फिर फिक्रे को इस तरह बुना गया है कि डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। जदलियाती मादियत पर ये सबसे आसान और आम किताब है। बिलाशबा ये एक उस्ताद की तरफ से बनाया हुआ गाइड बुक है। आए अब किताब की कंटेंट पर मुख्तसर नजर डालते हैं। किताब की शुरुआत ही तजस्सुस से हो रही है। मुलाहिजा फरमाएं, फलसफे का बुनियादी सवाल ये है कि शऊर का मादे से और फिक्र का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, क्वेश्चन मार्क। फिर इसी सवाल को लेकर इंतहाई आसान मिसालों से समझाते हुए सीयर असलम हमें बताते हैं कि बुनियादी तौर पर मादा इंसान के ज़हूर से पहले वजूद रखता था, इसलिए इंसान का शऊर मादे के इर्तिकाई अमल की वजह से पैदा हुई। वो मजीद लिखते हैं कि इंसान का ज़हन मादी दुनिया से अलग होकर कुछ नहीं सोच सकता और इंसान मादी का मादे का मादे की खसूसियत को अपने 5 हिस्सों के जरिए महसूस करता है और यूं उसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा होती है। इंसान ने शऊर के जरिए मेहनत के अमल को आसान और ज्यादा मौसर बनाया। मेहनत के अमल के दौरान उसने जुबान तखलीक की, यूं वो मिलजुल कर काम करने लगा। ये दोनों अमल यानी जुबान और मिलजुल कर काम करने के अमल ने इंसान की तरक्की और शऊर को मजीद डेवलप किया। यूं इंसान तरक्की करता गया। शऊर के इस अमल के दौरान पैदावारी ताकतें और प्रोडक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली आती रही। इसलिए वो नज़रियात और ख्यालात जो समाज को बढ़ने और तरक्की करने में मदद करने लगे, वो तरक्की पसंद ख्यालात कहलाने लगे। यानी वो नज़रियात और ख्यालात जो समाज को बढ़ने और तरक्की करने में मदद करते थे, उनको तरक्की पसंद ख्यालात कहा गया। इसके बरक्स जिन्होंने तरक्की के अमल में रुकावट डाली, वो रजत पसंद कहलाते हैं। मजीद ये कि इंसानी समाज में जो भी तब्दीलियां रोनमा हो रही है, वो नेचर के असूलों के तहत हो रही है। तारीखी मादियत यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के हवाले से मुसन्निफ हमें बताते हैं कि समाज तारीख में पैदावारी अमल का किरदार ज्यादा है। अगर आप तारीख का मुतालिया करना चाहते हैं तो आपको उस वक़्त के नजरियात या ख्यालात से ज्यादा उस वक़्त के पैदावारी तरीकों और रिश्तों के मुताले से समाजी हकीकत मालूम हो जाएगी। क्योंकि इंसान ने फलसफे, आर्ट और साइंस की बातें बाद में की, लेकिन उसने खुराक, पहनने के लिए लिबास और रहने के लिए घर की जरूरत पहले होती है। सो समाज में समाजी जिंदगी को पहले अहमियत हासिल हासिल है और समाजी शऊर उसके बाद। इसलिए समाज में पैदावारी रिश्ते अहम और फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। अब ये पैदावारी रिश्ते चूंकि मेहनत कश अवाम के हाथ में होती है, इसलिए हिस्ट्री मेहनत कश अवाम बनाते हैं। समाज में तब्दीली ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि वो खास कानून के तहत होती है। इसलिए तबकाती समाज में इंसान और फर्द का किरदार अहम है। वो समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। समाज में तब्दीली लाने और तजादात को तेज करने में और समाजी इनकलाब बर्पा करने में फर्द, तंजीम और उनकी दुरुस्त इस्तेमाल अहम होती है। इसलिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म न सिर्फ समाज को समझने में मदद करता है, बल्कि ये समाज में फैसला कुन तब्दीली लाने, इनकलाब बर्पा करने और समाज को आगे बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इसलिए अहम है कि नेचर में होने वाली तब्दीलियां और उनको समझने के लिए जो तरीकाकार अपनाया जाता है वो डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल यूनानी लफ्ज से निकला है, जिसकी मानी है बहस करना, यानी मुतजाद बातों को दलील से साबित करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करना। नेचर के अंदर मुतजाद कुव्वतें मौजूद होती हैं। इन्हीं तजादात की वजह से तब्दीली रोनमा होती है और समाज तरक्की करता जाता है। मजीद ये कि समाज को अलग करके भी नहीं समझा जाता, बल्कि वो नेचर और नेचर के कानून के मुताबिक बढ़ता और फलता फूलता है। इसलिए समाज पर नेचर के कानून का इतलाफ मुमकिन है। चुनाचे समाज में तब्दीली लाने वाली पार्टियों को चाहिए कि वो समाज के बढ़ने के कानून और उनके अमली नतायज को समझकर उनसे कानून अखज़ करें और उनके मुताबिक अपना राय-अमल तरतीब दें। डायलेक्टिकल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए तजाद को समझना जरूरी है। मार्क्सिज्म के मुताबिक
کسی بیرونی چیز میں پائی جانے والی وہ قوتیں جو ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے تاہم ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان کے اتحاد سے ہی وہ وجود قائم رہتا ہے، جیسے غلامدارانہ سماج میں غلام اور آقا، جاگیردار سماج میں جاگیردار اور کسان، سرمایہ دار سماج میں سرمایہ دار اور مزدور، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں ہوتے ہیں۔ ان کے اتحاد سے ہی غلامی کا سماج، جاگیرداری سرمایہ داری کا سماج وجود رکھتا ہے۔ ان کے آپس میں کشمکش ہی سماج کو آگے لے جانے، بڑھوتری کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ان تضادات کی مختلف اقسام ہیں، جیسے اندرونی اور بیرونی تضادات، بنیادی و غیر بنیادی تضادات، معاندانہ غیر معاندانہ تضادات وغیرہ۔ ان تضادات میں کچھ تضادات سماج میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے سماج کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کی کشمکش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک ایک کو دوسرے پر فتح، دوسرے کو شکست نہ ہو، ایک کو فتح اور دوسرے کو شکست نہ ہو، اور یہی سماج کی نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی بھی عوامی یا سماجی پارٹی کی بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ان تضادات کو سمجھ کر ان کو تیز کرنے اور اپنے حق میں کرنے کے لیے جدوجہد کرے تاکہ سماجی انقلاب برپا کیا جا سکے۔ اس لیے مارکسی پارٹی ہی وہ جدوجہد اور رہنمائی کر سکتی ہے اور انقلاب لا سکتی ہے۔ مارکسی پارٹی محنت کش طبقے کا حلبل دستہ ہے۔ یہ پارٹی مزدوروں کو یکجا کرتی ہے، انہیں سیاسی لیڈرشپ فراہم کرتی ہے اور سرمایہ داری نظام کو شکست دینے اور سوشلسٹ نظام کے قائم کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس لیے یہ ان ورکنگ کلاس کو سیاسی تعلیم دیتی ہے، ان کو آرگنائز کرتی ہے اور منظم کر کے ان کو برجوازی کے خلاف صف آرا کرتا ہے۔ یہ پارٹی سماج میں ہونے والی تبدیلیوں کے قوانین کا علم حاصل کرتی ہے اور علم کو سماج پر امپلیمنٹ کرتی ہے اور اس کا جائزہ لے کر اپنا پروگرام بناتی ہے اور اپنی پالیسی واضح کرتی ہے۔ طبقاتی سماج میں شعور طبقاتی ہوتی ہے، اس لیے برجوا طبقہ اپنی آئیڈیالوجی زیر دست طبقے کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ برجوا میڈیا، برجوا دانشور کے ذریعے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نظریات سچے ہیں اور سب کے لیے سود مند ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بتائی گئی تھی کہ سماجی شعور ماضی تبدیلیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے محنت کش عوام ان جدید اور ترقی پسند شعور سے محروم رہ جاتی ہے۔ اب یہ کام ترقی پسند دانشوروں کا ہے کہ وہ محنت کش عوام کو جدید اور ترقی پسند شعور سے لیس کرے۔ اس لیے ترقی پسند دانشور اور انقلابی کارکنوں نے مارکسزم اور لیننزم کے نظریات کو محنت کش تک پہنچانا ہے اور برجوا دانشوروں سے نظریاتی جنگ لڑتے ہوئے ان کی رجتی نظریات کو شکست دینا ہے۔ امید ہے کہ سنگت اکیڈمی کے دوست اس کتاب کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ روز بروز کے تنظیمی و سیاسی معاملات میں بھی اس کو اپلائی کریں گے۔ مزید یہ کہ اس کتاب کا کسی بھی قومی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا، میری خواہش ہے کہ میں اس کا بلوچی ترجمہ کروں گا۔